اب یہاں ایک نقطہ بیان کیا جاتا ہے، اور جس نقطے کو بیان کرنا درست نہیں ہے، اس لیے میں اس کی وضاحت ضروری سمجھتا ہوں۔ اور یہ نقطہ بیان کیا جاتا ہے صحیح بخاری کی اس حدیث کے الفاظ کو سامنے رکھتے ہوئے اور ایک اور حدیث کے الفاظ کو نظر انداز کرتے ہوئے۔ ظاہر الفاظ یہ، آپ یہ ذرا تھوڑا سا دیکھیں، ابن عباس فرماتے ہیں جب وہ اپنے دونوں ہونٹوں کو حرکت دیا کرتے تھے نبی علیہ السلام کی حرکت کو کاپی کرتے ہوئے، تو ابن عباس فرماتے ہیں فَأَنَا أُحَرِّكُهُمَا لَكُمْ كَمَا كَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يُحَرِّكُهُمَا، کہ میں تمہارے لیے اپنے ہونٹوں کو حرکت دیتا ہوں جیسے کہ رسول کریم اپنے دونوں ہونٹوں کو نزول وحی قرآن کے وقت حرکت دیا کرتے تھے۔ اب دیکھیں یہاں رأیتو کا لفظ نہیں ہے۔ ابن عباس نے یہ نہیں فرمایا کہ میں اپنے ہونٹوں کو یوں حرکت دیتا ہوں جیسا کہ میں نے رسول اللہ کو ہونٹوں کو حرکت کرتے دیکھا تھا۔ یہ دیکھا تھا یہ نہیں، بلکہ یہ اس طرح آپ نے فرمایا، یہ مضمون نہیں، بلکہ مضمون یہ ہے میں تمہارے لیے اپنے ہونٹوں کو یوں حرکت دیتا ہوں جیسے نبی علیہ السلام حرکت دیا کرتے تھے۔ یہ نہیں کہا کہ جیسا کہ نبی علیہ السلام کو میں نے حرکت کرتے دیکھا، جبکہ سعید بن جبیر حضرت ابن عباس کو چونکہ انہوں نے دیکھا تھا ہونٹوں کو حرکت دیتے ہوئے، سعید بن جبیر کہتے ہیں انا احرکہما کما رأیت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما یحرکہما، میں اپنے ہونٹوں کو حرکت دیتا ہوں جیسا کہ میں نے ابن عباس کو حرکت دیتے دیکھا دونوں ہونٹوں کو۔ تو چونکہ سعید بن جبیر نے ابن عباس کو دیکھا تھا ہونٹوں کو حرکت دیتے ہوئے، تو اس لیے آگے انہوں نے اپنے شاگردوں کو نقل کرتے ہوئے بھی رأیتو کا لفظ استعمال کیا، جیسا کہ میں نے دیکھا ابن عباس کو ہونٹوں کو حرکت دیتے ہوئے۔ چونکہ ابن عباس پیدا نہیں ہوئے تھے بلکہ انہوں نے حضور سے سنا تھا بعد میں، تو اس لیے انہوں نے رأیتو کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ یہ نہیں فرمایا ابن عباس نے کہ میں نے نبی علیہ السلام کو نزول وحی قرآن کے وقت ہونٹوں کو حرکت کرتے دیکھا تھا، اسی طرح میں جیسے دیکھا تھا ویسے حرکت دینے لگا ہوں، یہ نہیں فرمایا، بلکہ یہ فرمایا کہ جیسے کہ نبی علیہ السلام اپنے ہونٹوں کو حرکت دیا کرتے تھے، میں بھی تمہارے سامنے نبی علیہ السلام کو کاپی کرتے ہوئے حرکت دینے لگا ہوں۔ اب یہاں ایک نقطہ بیان کیا جاتا ہے، نقطہ وہی جو میں ضمناً بات آ بھی گئی، کہ نقطہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ چونکہ ابن عباس پیدا نہیں ہوئے تھے نزول وحی قرآن کے وقت، اس لیے انہوں نے میں نے دیکھا رأیتو کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ چونکہ سعید ابن عباس کو ہونٹوں کو حرکت کرتے دیکھا تھا، اس لیے انہوں نے رأیتو میں نے دیکھا کے الفاظ استعمال کیے، لیکن یہ نقطہ بیان کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ مسند ابی داود الطیالسی میں خود صراحت موجود ہے کہ ابن عباس فرماتے ہیں فَأَنَا أُحَرِّكُ لَكَ شَفَتَيَّ كَمَا رَأَيْتُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يُحَرِّكُهُمَا، میں تمہارے لیے اپنے دونوں ہونٹوں کو حرکت دے رہا ہوں جیسا کہ میں نے رسول اللہ کو دیکھا اپنے دونوں ہونٹوں کو حرکت دیتے ہوئے۔ صاف الفاظ مسند ابی داود الطیالسی میں، ٹھیک ہے، وہاں رأیتو کے الفاظ ہیں، اس لیے رأیتو کے لفظ کے اوپر نقطہ پیدا کرنا غلط ہے۔ لیکن اب پھر سوال قائم ہو جاتا ہے کہ بھائی ابن عباس نے کیسے دیکھ لیے نبی علیہ السلام کو ہونٹوں کو حرکت دیتے ہوئے نزول وحی قرآن کے وقت؟ اس وقت تو آپ پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، آپ تو جیسا کہ فتح الباری میں لکھا ہے ہجرت سے 3 سال پہلے پیدا ہوئے تھے۔ تو جواب پہلے میں ایک مضمون میں دے چکا ہوں، جواب یہی ہے نزول وحی کے وقت تو نہیں دیکھا تھا، بعد میں کسی موقع پر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ واقعہ بیان کرتے ہوئے اللہ کے نبی نے اپنے ہونٹوں کو حرکت دے کے بتایا تھا کہ میں یوں حرکت دیا کرتا تھا، اس لیے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے باقاعدہ یہ کہا کہ میں نے نبی علیہ السلام کو اپنے دونوں ہونٹوں کو حرکت کرتے دیکھا ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بعد میں واقعہ بیان کیا تھا۔ اب اس پر کیا دلیل ہے کہ واقعہ بیان کیا تھا؟ بھائی دلیل خود ابن عباس کے الفاظ ہیں، یہ دلیل ہے۔ ابن عباس فرماتے کہ میں نے دیکھا تھا، اس کا مطلب لا محالہ نبی علیہ السلام نے آپ کو اپنا واقعہ بیان کیا اور ہونٹوں کو حرکت دے کے بتایا، تبھی اور جبھی تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کو ہونٹوں کو حرکت کرتے دیکھا۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ یہ حدیث جو ہے بظاہر مرسل ہے، حقیقت میں یہ مسند متصل حدیث ہے،
کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سے یہ حدیث سنی ہے۔ بظاہر مرسل ہے، بظاہر مرسل اس لیے ہے کہ ابن عباس تو پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، اپنی پیدائش سے پہلے کا واقعہ بیان کر رہے ہیں۔ حقیقتاً مستند متصل ہے، کیوں؟ حضور نے بعد میں ان کو بیان کر دیا۔ اس پر دلیل ابن عباس کے الفاظ ہیں، وہ الفاظ بتاتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا واقعہ بیان کر دیا۔ لا الہ الا اللہ۔ ٹھیک ہے جی، یہ ایک چونکہ ویسے ایک نقطہ بیان کیا جاتا تھا تو جو غلط تھا، تو اس لیے اس کی تھوڑی سی تشریح کرنی ضروری ہوئی۔ اور یہ بات بھی گزر چکی کہ یہ حدیث 3 راویوں تک مسلسل بتحریک الشفتین کہلاتی ہے، لیکن بعد میں چونکہ سعید بن جبیر کے شاگردوں نے آگے اپنے دونوں ہونٹوں کو ہلا کے بیان نہیں کیا، لہٰذا مسلسل بتحریک الشفتین سعید بن جبیر کے بعد یہ نہیں کہلاتی۔ ٹھیک ہے جی۔